ویسے تو اس دنیا میں ہر بندہ ہی پریشان ہے، جیسے کہ کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو گھر والے تنگ کرتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہے۔ زیادہ تر ینگ جنریشن جو ہے وہ آج کل بہت پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کسی کی ہائٹ کم ہے، کسی کی زیادہ ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کو لڑکی ہیں تو ان کو سسرال کا مسئلہ ہے، ان کو سسرال میں تانے تشنے لیے جاتے ہیں، تنگ کیا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم نے اسی ٹاپک پر ذرا سی بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبداللہ راو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ۔ جس نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور مجھے بتا دیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ میرے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں جن میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فرسٹ آف آل تو ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، وائٹلز لیے جاتے ہیں تو سب نارمل ہوتا ہے، جیسے ہر چیز اوکے ہوتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا ان کو۔ جب ان کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو گھریلو مسئلے مسائل ہیں یا باعث سے مسئلے مسائل، کوئی بھی ان کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی ہوتی ہے یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں پیشنٹ۔ آج کی ویڈیو اسی لیے بنائی ہے میں نے کہ کچھ پیشنٹ آئے ہیں جن کے گھر میں مسئلے مسائل ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے خوش نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سسرال والوں کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا جو بھی ہو، کافی مسئلے مسائل اور وجوہات ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے پریشانی جو ہے وہ اس کو اوور کم کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں زندگی ایک بار ملی ہے، ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے گزارنا ہے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اگر ہم اسے اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل سے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے۔ سب لوگ دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، ہر کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر کوئی اس دنیا کے اندر خوش نہیں ہے۔ سب کو وہ سب نہیں ملتا جس کی وہ چاہت کرتا ہے، تو ہمیں ایسا خود کو بنانا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اس میں خوش رہنا ہے، کیونکہ سب لوگوں کو سب چیزیں نہیں ملی ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دی ہیں، کسی کے پاس کان نہیں ہیں۔ کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے دونوں بازو سلامت ہیں، شکر ادا کریں اللہ کا۔ کسی کے پاس یہ دونوں بازو نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہے بازاروں میں گھومتے لوگوں کو جن کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو دونوں ٹانگیں سلامت دی ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں۔ کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی یا ایک ٹانگ نہیں ہوتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں لاکھ لاکھ۔ کسی کے پاس زبان نہیں ہے بولنے کے لیے، ہمارے پاس زبان ہے، ہم بول سکتے ہیں اپنی مرضی سے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہاسپٹلس کے اندر لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں، کئی سالوں ایڈمٹ رہتے ہیں، ان کو کرونک ڈیزیز لگ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں لگی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ ایسا کیوں نہیں سوچتے، ہم پوزیٹیو کیوں نہیں سوچتے، ہمیشہ نیگیٹو ہی کیوں رہتے ہیں۔ ہم نیگیٹیوٹی اتنی ہمارے دماغ میں بھری پڑی ہوتی ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو جو میری ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اس ٹریک پر لے کے آئیں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، پوزیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، اور نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو ختم کریں اپنے دماغ سے۔ یہ آپ نے خود کرنا ہے، کسی کے کہنے پر، کسی کے اس میں نہیں ہوتا۔ ویڈیو دیکھیں، اس کو سمجھیں، سوچیں، میری باتوں کو سوچیں کہ آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جو لوگوں کے پاس، کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر دیکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی گردن کو ایسے رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے گردن رکھنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ یہ ایسے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والے لوگوں کو، کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے۔ آپ ایسا دیکھیں، نیچے دیکھیں۔ نیچے دیکھنے والا ہمیشہ، نیچے دیکھنے والا وہ نہیں کہ نیچا دکھانا یا نیچا دیکھنا، نہیں۔ اپنے سے نیچے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے نیچے لوگ جو آپ کے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس، ان کو دیکھیں۔ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ کو پریشانی کوئی تنگ کر رہی ہے، تو آپ نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ یہ تو بہت اچھا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے نا، جب آپ کسی پریشانی میں گھر جاتے ہیں، مسئلے مسائل میں گھر جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کا، بہت اچھا ہے۔ کچھ لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ لڑائی جھگڑا شروع کرتے ہیں، کچھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں جا کے، اور کچھ لوگ اس جگہ پہ آ کے اللہ کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بہت مضبوط بنا لیتے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو اسی لیے ہے کہ آپ لوگ، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اور اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس آپ جیسی نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ دیکھیں، ڈپریشن کی جو بیماری ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک بیماری ہے جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نہ وہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ آپ کا کسی سے تعلق اچھا رہتا ہے، آپ کا موڈ ہمیشہ ہر وقت آف رہتا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کو ہم اوورکم کر سکتے ہیں، اس پر قابو پا سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو بھی یہ مسئلہ چل رہا ہو تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لے جائے، کیونکہ اس کی میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ نیند کی گولیاں دیتے ہیں یا اینٹی انسولیٹک دیتے ہیں۔ علاج کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا یہ نہیں کہ علاج کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو ایک ٹریک پر نہیں لے کے آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایک سمت میں نہیں لے کے آتے اور کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی، تو یہ ناممکن ہوتا ہے، میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ آپ کی بیہیویئرل اور جو آپ کی تھیراپی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ تو بیسٹ آف لک جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، آج کل ویسے بہت سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اللہ نگہبان، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پریشانیوں سے اور ڈپریشن سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا کہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں، وہ خدا را اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس سے خوش رہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس سے خوش رہیں۔ اللہ نگہبان، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔